اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فحاشی، بے حیائی، عریانیت جو ہے وہ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کو میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس دور میں ویڈیوز، پکچرز، فاسٹ سپیڈ انٹرنیٹ ہر کسی کی دسترس میں ہے، بچے سے لے کر بوڑھا ہر کوئی انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، اینڈرائڈ فون استعمال کر رہا ہے۔ اور جو یہودی ہیں، جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، ان کو ایک موقع مل گیا کھل کر کھیلنے کا، اور انہوں نے اس ٹول کو، اس میڈیا کو فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابن آدم کو آگاہ کیا قرآن مجید میں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ اے بنی آدم دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور اماں حوا کو بہلایا پھسلایا، اور جب ان کو بہکا دیا تو ان کے سطر کھل گئے، اور پھر انہوں نے جنت کے پتے اپنی سطر کی جگہ پر ان کے ذریعے ان کو کور کیا۔ اور شیطان کا یہی منصوبہ ہے، اور اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، عریانیت پھیلے، بے حیائی پھیلے، تاکہ لوگ کثرت کے ساتھ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ کیونکہ شیطان نے اللہ سے ایک چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان تمام کو گمراہ کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ فحاشی، بے حیائی، عریانیت یہ شیطان کا سب سے بڑا مضبوط ہتھیار ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا مردوں کے لیے، اور اس کے بعد جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بری نہیں سمجھتا، یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہر انسان کو برائی پر اکساتا ہے، مگر الا من رحم ربی، اس نفس امارہ کے شکنجوں سے یا نفس امارہ کی جو دعوت ہے اس سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا یہ قول ہے سورہ یوسف میں۔ تو شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو ذریت ہے وہ کثرت کے ساتھ جہنم میں جائے، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے، جو شیطان کی راہ پہ نہیں چلیں گے، شیطان کے قدموں پہ نہیں چلیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جو پاک دامنی کو اختیار کریں گے، حیا کو اختیار کریں گے، اپنی نظروں کو نامحرم سے بچائیں گے، اور جن مناظر کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ان سے بچیں گے۔ آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے، ٹین ایجرز، وہ بے باکی سے دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، فحاشی کے مناظر، بے حیائی کے مناظر، ٹک ٹاک، ریلز، یوٹیوب، اور دینی علم کی کمی ہے، حدیث کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، دین کے ساتھ ہمارا شغف نہیں ہے، اور ایک کلچر ایسا بن چکا ہے فحاشی کا اور بے حیائی کا۔ اور اس فحاشی اور بے حیائی کو اب ہم نے بہت اس کو ایزی لے لیا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فلمیں، ڈرامے، گانا بجانا یہ عام ہو چکا ہے، جبکہ اسلام کا جو کیچ ورڈ ہے وہ حیا ہے۔ اسلام نام ہی حیا کا، اگر اسلام سے حیا کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں۔
جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ ہے، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچائیں، یہ آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حیا کو قائم رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نکاح کی طرف آئیں۔ اگر کوئی نکاح کے اسباب نہیں ہے تو پھر روزے رکھیں، اپنی نظروں کو بچائیں، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں، اور اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ فحاشی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، یہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرے گا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے پہلو تہی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شیطان کو اس پر مقرر کر دوں گا، اس پر مسلط کر دوں گا، پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔